تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا. پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ لوٹ آئیں. وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا, اگرچہ 93,000 ہمارا کڑیل جوان, جن میں غالباً 43,000 فوجی, اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے, وہ اس ہندو کے غلام بنے, قیدی بنے, جن پر 800 برس تک, کہیں 600 برس تک, کہیں 1000 برس تک حکومت کی تھی. اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا. پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا. 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے, نوٹ کر لیجئے. یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے. 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے. اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے. نصف صدی پوری ہوا چاہتی. کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا کے بعد ہم جاگے نہیں, ہوش میں نہیں آئے. کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں کو برس گیا. لیکن مجھے یہ یقین ہے, نوٹ کر لیجئے, اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا, خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا, مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا. لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو. تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا, اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا. وہ تاتاری ہی تو تھے, وہ سارے ہورس, ٹرکش ہورس, ترکان تیموری, ترکان صفوی, ترکان سلجوقی, ترکان عثمانی, وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا, جہاں سے فوجیں چلیں گی. تو کوئی عجب نہیں. بہرحال یہ 2 امکانات ہیں, لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا بدن. سیدھی بات. اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں, جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں, تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی. اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا. یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون, یہ میں نہیں کہہ سکتا, یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا. اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے, جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں. وہ راستہ کیا ہے, بس صرف چند منٹوں میں اس کی میں وضاحت کر دوں گا, اس لیے کہ سارا ہمارا جوش بھی ہو, جذبہ بھی ہو, ارادہ بھی پیدا ہو جائے, کوئی لائن آف ایکشن سامنے نہ آئے تو پھر نتیجہ نہیں بنتا. پہلی بات میں مولانا سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا. مولانا نے فرمایا تھا کہ یہاں ایمان بہت ہے, نمازی اکثریت میں ہے. مجھے ادب کے ساتھ اختلاف ہے. ایمان نہیں ہے, یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں ہے. قرآن کہتا انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو. ہم تو سربلند نہیں ہیں, تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا, ایمان نہیں ہے. ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے, ہم بائی برتھ, ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو گئے ہیں. ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے, اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو, ایمان لاؤ. ایک درجے میں تو ایمان والے ہو کہ اقرار باللسان کر رہے ہو, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ, اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن یہ اقرار باللسان ہے, کبھی ذرا دلوں میں جھانکو, تصدیق بالقلب ہے. تصدیق بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے, سوچ بدل جائے, ترجیحات بدل جائیں. آج زندگی سب سے عزیز ہے, پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے. نشان مرد مومن بات گویم جو مرد آیت تبسم بر لبے. تو پہلا مرحلہ ہے
ایمان کی تجدید، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ، تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، یہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا، پھر اسی کے ذریعے سے تزکیہ کرو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن، پھر اسی کی تعلیم دو۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم